الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء محمد النبي الأمي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ آج عاشورہ محرم ہے، محرم الحرام کی یہ 10ویں رات ہے. اس رات کو شام غریبہ کے نام سے شیعہ لوگ معروف کرتے ہیں، یعنی پردیسیوں کی، مسافروں کی شام. اور اس شام کو نہایت دردناک طریقے سے مناتے ہیں، کیونکہ اس رات لٹا پٹا کاروان حسین جو تھا وہ کوفہ کی طرف لے جایا گیا. یقیناً یہ رات بظاہر بڑی دردناک رات تھی، لیکن حقیقتاً یہ رات بڑی تابناک رات تھی، کیونکہ اس رات کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لیلۃ القدر کی طرح تھی. اور اس رات کی قدر و منزلت کے مقابلے میں دنیا کی حکومت اور سلطنت، چاہے وہ ہزاروں برس کی ہو، وہ ہیچ ہے. اللہ کریم نے خانوادہ رسول کو اس رات وہ عزت بخشی، وہ عظمت بخشی جس کی صدائے بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے اور قیامت تک بھی سنائی دیتی رہے گی، اور میدان محشر میں بھی اس کا ہنگامہ برپا ہوگا. اس رات کو 2 طریقوں سے منایا جاتا ہے. ایک اس طریقے سے کہ اس رات کی دردناک اور اذیت ناک کیفیتوں کو بیان کیا جائے اور خود بھی رویا جائے اور امت کو بھی رلایا جائے. لا ریب اگر بے صبری کی باتیں نہ ہوں اور سینوں کو کوٹنا پیٹنا نہ ہو اور جاہلیت کے بول نہ بولے جائیں اور خلاف شریعت صبر کے خلاف حرکات نہ کی جائیں، تو اس رات مصیبتیں اہل بیت کو یاد کر کے اگر آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ جائیں تو وہ آنسو بڑے مبارک آنسو ہیں، اور وہ دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے ضرور کام آئیں گے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ محرم تھا اور میں ذکر حسین کر کے پڑھ کے بہت رویا اور مجھے حسرت آئی، اور میں نے اپنے دل کو کہا، اے سہل، کاش تو بھی اس روز ہوتا اور نماز رسول پر اپنی جان فدا کرتا. یہ حسرت، یہ غم لے کر میں روتے روتے سو گیا. تو مجھ کو غیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سہل، آج جو تو میرے نواسے کے غم میں رویا ہے، اس ایک ایک آنسو کے قطرے کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک گوہر تابدار سے بڑھ کر ہوگی، اور یہ تیرے آنکھ کا ایک ایک قطرہ جو آنسوں کا بہا ہے، اس کے ذریعے میری امت کے سینکڑوں لوگ جو ہے ان کو بخشوایا جا سکے گا، اور اس کا جو ثواب اس کو اللہ کریم عطا فرمائے گا، اس کو ملائکہ ہفت افلاکی بھی لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے.
مشکاۃ شریف میں بھی حدیث میں یہ کہ موجود ہے کہ مشکاۃ شریف جو اہل سنت کی کتاب اس میں یہ موجود ہے کہ روز قیامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے اللہم شفعنی فی من بقا علی مصیبتی، اے اللہ وہ شخص جو میری مصیبت کو یاد کر کے رو پڑا ہو اس کے بارے میں مجھ کو شفاعت کا حق عطا فرما۔ اس وجہ سے میرے دوستو وہ آنسو جو بے اختیار آ جائیں اور وہ جو درد جو بے اختیار آنکھوں کی شکل میں آنسوں کی صورت بہ نکلے وہ بڑا مبارک ہے اور اس کے ثواب میں کوئی اعتراض اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے دوڑے پڑنا اور ایسے قسم کے جملے بولنا اور پھر ان میں اکثر جملے بناوٹی ہوں، کبھی وہ زینب کے نام سے منسوب کر کے، کبھی سکینہ کے نام سے منسوب کر کے، کبھی حسین کے نام سے منسوب کر کے، تو اس طرح کر کے وہ بین خود ساختہ بین ان کے نام منسوب کر کر کے سنانا اور لوگوں کو رلانا، یہ یقیناً بہت غلط قسم کی ڈرامہ گری ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نبی کی آل کو اپنے مانگنے کا، دولت بنانے کا وسیلہ بنانے کے مترادف ہے، اور یقیناً یہ مکاری میں گنی جائے گی اور اس کی روز قیامت کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، بلکہ پھر اس کو بڑھا کر یہاں تک پہنچا دینا کہ وہ لوگ سینہ پیٹنے لگیں اور سر پر ہاتھ مارنے لگیں، جس طرح کہ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں جو منظر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بچائے، ورنہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا غم ہمارا اپنا غم ہے، اور بلکہ اپنے غم سے زیادہ عظیم غم ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو اپنی ماں کی موت سے، مجھ کو اپنے باپ کی موت سے اتنا صدمہ نہیں جتنا مجھ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تکلیف دہ کیفیت سے اور اس واقعہ فاجعہ سے جو صدمہ ہے۔ بارہا میں اس واقعے کو پڑھتے پڑھتے رو پڑتا ہوں، اور یہ جو میرے عزیز بیٹے نے یہ ایک نظم سنائی ہے میری کتاب نالہ شب میں، یہ ہے، یہ حضرت امام حسین کی منقبت ہے، اور یہ ایک ایسے عاشورہ محرم پر ہی لکھی گئی تھی کہ جب میں دن میں ذکر حسین پڑھ کر بے اختیار رونے لگا، تو اس کے بعد میری طبیعت میں الحمدللہ شاعرانہ آمد تھی، تو میں نے یہ نظم کہی تھی۔ چنانچہ آپ اس کا آغاز دیکھ چکے، کیونکہ اگر آپ صاحب علم کو یہ علمی باتیں تھیں، معیاری کلام تھا اللہ حضرت کی طرح، تو اس میں اس درد اور غم کی کسک صاف محسوس کی جا سکتی ہے کہ اس روز مجھ پر طاری تھا۔ اس کا آغاز دیکھیے، بجھی ہے روح جہاں کائنات بے دم ہے۔ میں اس طرح آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا اس سے۔ بجھی ہے روح جہاں، جہان کی روح بجھ گئی ہے، کائنات بے دم ہے، یعنی کائنات بے حس و حرکت ہو گئی ہے اس غم کی وجہ سے۔ غم حسین کی یورش ہے، یعنی آج غم حسین نے میرے دل پر حملہ کر دیا ہے اور جان پر غم ہے، جگر کباب ہوا ہے تو چشم پر نم ہے، یہ روز حشر ہے کہ عاشورہ محرم ہے، یہ روز حشر ہے کہ عاشورہ محرم ہے۔ حسین مکہ مدینہ خانمہ سے جدا ہے، ایک بلبل ناشاد گلستاں سے جدا، یعنی وہ حسین جو بلبل مصطفیٰ ہے، مدینے کے باغ سے بھی نکل گئے ہیں، مکے کے باغ سے بھی نکل گئے ہیں، اور گھر بار سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے، پیاروں سے، نبی کے روضے سے، ہر جگہ سے بچھڑ کر یہ بلبل جو باغ کا بلبل تھا، مدینے کی باغ کا بلبل تھا، حرم کی باغ کا بلبل تھا، وہ خانمہ سے جدا ہے، ایک بلبل ناشاد گلستان سے جدا۔ تو یہ آپ کو آغاز بتا رہا ہے کہ کتنے غم کے ساتھ یہ جب اشقیا کی سنان نے جب اس بدبخت ٹولے کی کہ نیزے اور تیر بدن سے پار ہوئیں
تو اسرائیل کی آنکھیں بھی اشکبار ہوئی۔ اسرائیل شاید ہی کسی کی جان قبض کرتے وقت روئے ہوں، مگر بخدا میرا ایمان کہتا ہے کہ اس عالم میں اسرائیل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے ہوں۔ جب اشقیاء کی سنانیں بدن سے پار ہوئیں تو اسرائیل کی آنکھیں بھی اشکبار ہوئیں۔ یہ دیکھ بھائی کے لاشے کو زمین پر گرتا اور کٹتا دیکھ کر، یہ دیکھ زینب بے تاب بے قرار ہوئیں، خیمے سے بے قرار ہو کر نکلی، شبیہ فاطمہ زہرا پہ جا نثار ہوئیں، کیونکہ حضرت امام حسین کا چہرہ اپنی امی فاطمہ الزہرا سے ملتا تھا اور فاطمہ الزہرا کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا تھا۔ یہ دیکھ زینب بے تاب بے قرار ہوئیں، شبیہ فاطمہ زہرا پہ جا نثار ہوئیں، جا کر نثار ہو گئیں۔ وہ آفتاب امامت تھے حسین اور یہ کرن کی طرح، سورج سے کرنیں نکلتی ہیں نا، اور پھر کرنیں سورج میں سمٹ بھی جاتی ہیں، واپس بھی چلی جاتی ہیں۔ وہ آفتاب امامت تھے یہ کرن کی طرح، اور بھائی کی لاش سے لپٹ شہید وفا سے گئیں کفن کی طرح۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں اگر آپ صاحب سخن ہیں اور آپ صاحب سخن نہیں ہیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آپ شعر کی ان باریکیوں تک سارے لوگ پہنچنے والے نہیں، کوئی دو چار ہو سکتا ہے زیادہ سے بیٹھے ہوں، لیکن ان کو بھی میں سخن شناس نہیں سمجھتا، صاف بات ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے بہت سارے نقیب میرے آس پاس نقابت کرتے ہیں، بڑے بڑے نقیبوں کے جو نام، یہ تو ہمارے خیر بیچارے درمیانے سے درجے کے نقیب ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے بڑے بڑے نقیب جو ہوتے ہیں نا، میں جانتا ہوں کتنے شعر وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور شاید ہی کوئی شعر ان میں کے منہ سے نکلے جو 100% صحیح ہو۔ کسی میں کے کی غلطی، کسی میں کی غلطی، کسی کا آگے لفظ، کسی کا پیچھے لفظ، تو اس وقت جو اپنی وجود پر گزرتی ہے نا، وہ صاحب علم بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، عام بندے کو نہیں پتہ چلتا۔ اس کی مثال یوں سمجھو، اس طرح آپ کے سامنے ایک بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اسپیکر پر اور الحمد شریف پڑھنا شروع کر دے اور الحمدللہ پڑھ دے، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اور باقیوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، یہ انعمت علیہم پڑھی جائے، تو جو جانتا ہے کہ اس کے معنی میں کیا حرج واقع ہو گیا، تو وہ بیچارہ تو سٹ پٹ آئے گا کہ پرا ہوئے کیا مصیبت، تو روندا ہے سبحان اللہ۔ تو میں بڑی مصیبت سے دو چار ہوں، سچ پوچھو نا تو جہالت کی اتنی تکلیف نہیں جتنی علم کی تکلیف ہے اس دور میں، کیونکہ علم والے بندے پر ہر وقت چھریاں چلتی رہتی ہیں، اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بس ایک بھیڑ چال بنی ہوئی ہے، نہ حقائق کسی کے سامنے ہے، نہ تحقیق کسی کو ہے کسی چیز کی، بس وہ ایک روش بنی ہوئی اسی پر چل رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے شیعہ گروپ کا گورنمنٹ کی متواتر اور مسلسل حمایت کی وجہ سے 10 سال پرویز مشرف نے حمایت کی، وہ شیعہ تھا، اب 5 سال سے زرداری ٹولے کی، یعنی ان کو مسلسل حمایت حاصل ہے، اور پھر یہ پیچھے ایران کی حکومت کی بھرپور دولت ہے۔ یہ جو آپ کو اپنے دائیں بائیں ترقی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے سرمایہ نہیں ہے، اس کے پیچھے سرمایہ ہے، سن ہو جانے والے پیچھے سرمایہ لگ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ دبتی جا رہی ہے، دفن ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا بہاؤ ہے ان کا اور ان کے نظریات کا کہ تمہارے سنی لوگ بھی ماؤ شما کی تو بات چھوڑے، بڑے بڑے کینیڈا، ناروے، انگلینڈ تک دورے کرنے والے اور دنیا بھر کی دولت جمع کرنے والے ادارے بنانے والے بھی اس بھاؤ کے سامنے مجبور ہیں کہ اسی رنگ کی تقریر کریں جو شیعوں کو بھی پسند ہو اور بریلویوں کو بھی زیادہ تر پسند ہو۔ حقائق وہ جانتے ہیں، لیکن یہ جرت نہیں کہ اس بھاؤ کو روکا جائے۔ کیوں؟
اس بہاؤ کو روکنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو مفت بدنام کرانے والی بات ہے. سمجھائے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور یہ بہاؤ ایسے تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ آئندہ 10 12 15 سال کے بعد اگر یہی صورتحال رہی تو تمہارا پاکستان ایران کی طرح شیعہ اسٹیٹ نہ بن جائے. اب جس کو اللہ نے فکر اور شعور عطا فرمایا ہے اور عقل و ادراک دیا ہے، وہ میرے جیسا شخص بڑا پریشان ہے کہ میں کس انداز سے بات کروں کہ یہ درد بھی سچا ہے لیکن اس درد کے اظہار کا انداز جھوٹا ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس سے ہمارے نظریات پر بڑی زد پڑ رہی ہے، اور اہل سنت کا موقف کمزور ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ سنی اس بہاؤ میں بہہ کر شیعہ اور نصف شیعہ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی سچویشن عجیب و غریب ہے. اس وجہ سے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ غم حسین برحق ہے، اس میں آنکھوں کا آنسوؤں کا بہہ جانا یہ محبت کی علامت ہے، اور یہ مجبوری ہے اور بے قراری ہے، اور یہ باعث ثواب ہے، اور یہ رونا حضرت امام حسین کی شفاعت کا وسیلہ ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی شفاعت کا وسیلہ ہے. لیکن اس کو بہانہ بنا کر جو بے صبری کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے ایک ڈرامائی انداز میں ایسی باتیں جن کی صراحت القرآن نے ممانعت فرمائی ہے، رسول اللہ نے ممانعت فرمائی ہے، فاطمہ الزہرا نے ممانعت فرمائی ہے، علی مرتضیٰ نے ممانعت فرمائی ہے، اور 12 اماموں نے ممانعت فرمائی ہے، اور دشت کربلا میں امام حسین کی آخری وصیتوں میں اس کی ممانعت ہے. زینب کو، سکینہ کو تاکید کر کس کی کہ اے میری بہن، اے میری بیٹی، اس طرح صبر کرنا جس طرح فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ کی وفات پر صبر کیا تھا. تو ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے. اس وجہ سے جان بوجھ کر کوشش کرنا کہ لوگوں کو رلانے کی کوشش جائے اور مجمع بندی کی جائے، یہ سخت معیوب بات ہے. باقی آٹومیٹک اس ذکر میں جو درد پیدا ہوتا ہے وہ مبارک درد ہے. آج کی رات کو منانے کا ایک طریقہ تو وہی ہے کہ صرف واقعات سنا دیے جائیں اور ان کو دردناک پیرائے میں بیان کر دیا جائے. سو وہ فرض میری طرف سے کسی حد تک، جائز حد تک میرے بیٹے نے ادا کر دیا. یہ نظم سنا کر آپ کو درد مند کر دیا، اور مجھے اتنا کر دیا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کے قطرے بہہ نکلے ہیں، اور کچھ ان کی کثر میں باہر نکال کر آ گیا ہوں. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے کہ میں آپ کو فلسفہ شہادت بیان کروں اور وہ مقاصد جلیلہ بیان کروں جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، کیونکہ وہ تو اصل چیز وہ ہے، اصل تو بات وہ ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ قربانی دی. اب وہ مقصد تو اوجل ہے. رحمان ملک کا ہیرو بھی حسین ہے، زرداری کے ہیرو بھی حسین ہے، اور ان بے صبری کرنے والوں کے ہیرو بھی حسین ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ہیرو تو الحمدللہ حسین ہیں ہی ہیں جی. اور جو شراب پیتے ہیں وہ بھی یا حسین یا حسین، جو زانی ہیں، جن کا کاروبار یہ لائسنس سے زناکاریاں کرتی ہیں، وہ بھی یا حسین، اور زینب فاطمہ کا نام لیے جا رہی ہیں. اور جناب جو جابر حکمران ہیں، جابر حکمران زبردستی پرویز مشرف کی طرح ڈکٹیٹر بن کر چھا گئے، وہ بھی حسین کا نام لیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو امام حسین نے کس لیے جان دی وہ بھی تو سوچو. اگر تم سارے حسینی ہو تو پھر یزیدی کون تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس پہلو پر شان شہادت بیان کروں، اور پھر فلسفہ شہادت بیان کروں، اور پھر مقصد شہادت حسین بیان کروں، اختصار کے ساتھ جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ ہے اصل مقصود. مجھے پتہ ہے کہ شاید اس پر آپ بہت زیادہ نعرے نہ لگائیں،
لیکن آپ کی سوچ میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ماننا کہ وہ تبدیلی سارے ملک میں نہیں آئے گی، آپ تو چند ایک ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے غزوہ خیبر پر رسول اللہ نے جب علم ہاتھ میں دیا تھا نا علی مرتضیٰ کے، تو کیا فرمایا تھا کہ اے علی تیرے ہاتھ سے اگر ایک شخص کو ہدایت نصیب ہو جائے تو وہ سرخ رنگ کی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور کئی قلعوں کے فتح کر لینے سے بہتر ہے کہ تو ایک دل کو فتح کر لے، اس کو ہدایت کی راہ پر لے آئے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ کافی سارے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے اگر آپ کو میری معروضات دل دماغ میں بیٹھ جائیں اور سمجھ آ جائے اور فلسفہ شہادت اور اس کا مقصد سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں میں بہت بڑی کامیابی ہوگی میرے لیے، بہت بڑا کریڈٹ ہوگا اور بہت بڑا میرے واسطے انعام ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہید کون ہوتا ہے اور شہید کو کیوں شہید کہا جاتا ہے، اختصار کی پوری کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، شہید کا لفظ شہادت سے بنا ہے۔ شہادت کا معنی گواہی ہے، اور شہادت کا معنی حضوری ہے، اور شہادت کا معنی مشاہدہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو گواہ ہو۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو حاضر و ناظر ہو، دیکھ رہا ہو۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو مشاہدہ کر رہا ہو۔ تو ویسے تو ہر مسلمان ہی شہید ہے، گواہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ کی رسالت کا، اسلام کی حقانیت کا، قرآن کی سچائی کا۔ ہر بندہ گواہ ہے، ہر مسلمان۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے امت مصطفیٰ، ہم نے تم کو بڑی عادل امت بنایا، منصف امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پہلی امتوں پر شہید بنو، یعنی گواہ بنو۔ تو ویسے اس حوالے سے تو ہم سارے شہید ہیں کہ ہم گواہ ہیں، لیکن ہمارا نام اصطلاحاً شہید نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ کہ ہم گواہی دیتے ہیں زبان کے ساتھ، اور ہم گواہی دیں گے اس دن بھی زبان کے ساتھ۔ اب بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب ہم اشہد کہتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم اشہد کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو اس کو ہمارا نام کیا ہوتا ہے؟ شہید۔ لیکن ہمیں لغوی طور پر شہید کہا جائے گا، ہم اصطلاحاً شہید نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اصطلاحاً شہید اس کا نام رکھا جاتا ہے جو قول سے گواہی نہ دے، جو عمل سے گواہی نہ دے، جو قلم سے گواہی نہ دے، جو سیاہی سے گواہی نہ دے بلکہ خون سے گواہی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے شہید کون ہے؟ جو اپنے خون کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی نظم میں، جس کے چند شعر میں نے رات سنائے تھے نا، اسی میں ایک شعر میں کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ حسین نے لا الہ الا اللہ کا نقش صحرا کی ریت پر لکھ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے خون کے ساتھ۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ گویا ہماری نجات کی سطر کا عنوان لکھ دیا، ہماری دوزخ سے خلاصی کی سطر کا عنوان لکھ دیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ اور آپ نے کیا لکھا، کیا بتایا کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ ریست۔ آپ نے اپنے عمل کے ساتھ کیا گواہی دی کہ ما سوی اللہ را، جو اللہ کا غیر ہو، اللہ والے کا تو ہم غلام ہیں، مگر جو اللہ کا غیر ہو، اللہ کا مخالف راہ پر چلنے والا ہو، مسلمان اس کا غلام نہیں۔ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش غیر ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش غیر اللہ سرش افگندہ نیست۔ اور اللہ کے غیر کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فلسفہ شہادت حسین بیان کر دیا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ شہادت اپنے خون کے ساتھ صحرا کی سرزمین پر لکھا، اور ہماری عنوان نے نجات کے عنوان صدر کا عنوان لکھ دیا، اور یہ اپنے عمل سے بتا دیا کہ جو اللہ کا غیر ہے، اللہ کا غیر کون ہوا بھائی؟ جو اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہو یا ہٹانے کی کوشش کرے، مسلمان اس کا غلام ہاں، جو اللہ کا ولی ہے اس کا غلام ہو سکتا ہے۔ یہ غیر اللہ اور ہے، ولی اللہ اور ہے، سمجھو نا، ادب اللہ اور ہے، حبیب اللہ اور ہے۔ حبیب اللہ کا تو بندہ غلام ہو سکتا ہے، ولی اللہ کا غلام ہو سکتا ہے، اللہ کے دوست کا مومن غلام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے دشمن کا، اللہ کے مخالف کا، اللہ کے راستے سے ہٹانے والے کا مسلمان غلام نہیں ہو سکتا۔ یزید غیر اللہ ہی تھا نا، کہ وہ اللہ کے غیر نظام کی طرف لے جانا چاہتا تھا، اللہ رسول کے نظام کی طرف نہیں جانا تھا، غیر کی طرف لے جانا چاہتا تھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کس نہ داند جز شہیدی نکتارا، یہ نکتہ توحید کہ جو اللہ کا غیر ہے اس کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اب یہ غیر سے سمجھ لو، غیر کون ہے؟ غیر وہ ہے جو اللہ کے غیر نظام کی طرف لے جانا چاہے، وہ ہے غیر اللہ۔ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ غیر کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ نکتہ توحید کس نے بیان کیا؟ فرماتے ہیں کسنت آند جز شہیدی نکتارا کو بخون خود خریدی نکتارا، کیونکہ اس نے اپنا خون دے کر یہ راز پایا ہے، اس نے اپنے خون کے ساتھ یہ گواہی لکھی ہے، اس نے خون کی قیمت ادا کر کے یہ راز پایا ہے کہ غیر کے سامنے میں نے نہیں جھکنا۔ تو میرے دوستو، شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے خون کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور وہ گواہی سے مراد کیا ہے کہ نظام ہوگا تو اللہ کا ہوگا، نظام ہوگا تو رسول اللہ کا ہوگا، اور جو اللہ اس کے رسول کے نظام کو لائے گا ہم اس کے غلام ہیں، اور جو نہیں لائے گا ہم اس کے باغی ہیں۔ ہم شہید ہو سکتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ تو اس بات کو اگر ذہن میں بٹھا لو، اب ہے آگے اگلا قدم کیا کہ شہید کو کریڈٹ کیا ملتا ہے؟ تو شہید کو کریڈٹ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے خون سے اشہد لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اللہ والوں کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اللہ کے نظام کے سامنے جھکتا ہے، غیر اللہ کے نظام کے سامنے نہیں جھکتا، ایسا شخص جو ہے جس نے اپنے خون سے یہ نکتہ توحید خریدا ہے، پھر اس کو اللہ کریم اجر کیا دیتا ہے؟ اس کا نام ہی رکھ دیا شہید۔ اس کا نام کیا رکھ دیا؟ شہید۔ شہید کا معنی قتیل نہیں ہے، یہ مجازن ہم سمجھتے ہیں کہ شہید کا معنی قتیل ہے جو قتل ہو جائے، شہید کا معنی گواہ ہے۔ اللہ نے اس کا نام قتیل نہیں رکھا، اللہ نے اس کا نام شہید رکھا ہے، بلکہ کہہ دیا کہ جو قتیل کہے گا خبردار، جو کہے یہ قتیل ہے، یہ مقتول ہے، خبردار، وہ بے شعور ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے۔ اور ہم روکے دیتے ہیں ولا تقولو، خبردار نہیں کہنا، کس کو؟ جو قتیل ہو ہماری راہ میں، اس کو شہید کہنا ہے، قتیل نہیں کہنا، اس کو زندہ کہنا ہے، مردہ نہیں جاننا۔ تو لا تقولو، اور لا تقولو نہیں، لا تحسبن بھی فرمایا، گمان بھی نہیں کرنا، تو اس کا نام شہید رکھا ہے، قتیل نہیں رکھا۔ وہ گواہ ہے اور زندہ گواہ ہے، اس نے خون کے ساتھ گواہی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اچھا جی، اور وہ شہید ہے یعنی حاضر ناظر ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرا معنی میں نے بتایا نا کہ شہادت شہید کیوں ہوتا ہے؟ گواہ، کیوں گواہ موقع پر حاضر ہوتا ہے، تو اس کو شہید کا نام دیا گیا کیونکہ ایک تو اس نے گواہی دی، دوسرا یہ ہے وہ حاضر و ناظر ہے۔ کہاں حاضر و ناظر ہے؟ وہ حدیث بتاتی ہے کہ جب شہید اپنے خون سے گواہی دے کر فارغ ہوتا ہے تو فرشتے فوراً اس کو لے کر اللہ کے حضور میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان دوسرے تو میں تو جائیں گے نا کبھی قیامت کو، حاضری ہوگی عدالتیں،
لیکن اس شہید کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کا نام رکھا گیا حاضر۔ اور وہ ناظر ہے کس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیتا ہے، دیدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اللہ کے دیدار سے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری سے اس کو میدان جنگ کی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اتنی بھولتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کوئی تیری خواہش ہے تو بتا، تو سرکاری گواہ ہے، تیری گواہی تو ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، تو نے خون سے گواہی دے دی ہے، تو ہمارا لاڈلا ہے، پیارا ہے۔ جس طرح دنیا والے اپنے فوجیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، کیوں کہ یہ اپنے وطن پر جان دیتے ہیں۔ سیکورٹی والوں کو رحمان ملک 10-10 50-50 لاکھ دیتا ہے، کیوں کہ انہوں نے ہماری سیکورٹی میں جان دی ہے۔ لاڈ اٹھاتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سیکورٹی میں جس نے جان دی دی ہو، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتا تجھ کو کیا دوں، تو اس کو اتنی بھی موت کی تکلیف نہیں پہنچی ہوتی راہ خدا میں کہ وہ کہتا ہے مولا پھر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر بھیج، اور وہی میدان جنگ ہو، اور وہی کافر کی تلوار ہو، اور وہی میرا سر اور میری گردن ہو۔ وہ مزہ جو آیا تھا نا، وہ مزہ پھر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اب دوبارہ نہیں، بس امتحان ہو چکا۔ تو اس کا نام شہید رکھا گیا کہ وہ گواہ بھی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر بھی ہے، اور شہید میں نا مشاہدہ کرنے والا، کیوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا اور تجلیات کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ شہید۔ اور اس کو کریڈٹ کیا ملتا ہے؟ اس کے بہت سارے کریڈٹ ہیں، ایک تو حیات جاوید ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کریڈٹ ملتے، سارے اس کے زندگی کے گناہ اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، سارے گناہ جو زندگی میں اس سے گناہ ہوئے، کبیرہ صغیرہ، چھوٹے بڑے، عیان ہاں، دانستہ نادستہ، رات کو دن کو، لیلاً نہاراً سرًا جاراً، جتنے بھی گناہ ہوئے، یہ میں نہیں، حدیث کہتی ہے کہ سوائے قرض کے، جو مقروض جو شہید کے سر پر قرض کسی کا ہو تو وہ تو دینا پڑے گا، اور وہ بھی اس اللہ تعالیٰ اپنے گرہ سے دے دے، تو اس کے سوا فرمایا شہید کا کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا، صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا گناہ گار، بڑا گناہ، امام حسین تو خیر نیکوں کے تاجدار ہیں، تو ہمارے میرے جیسا اگر گناہ گار بھی اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس کے سینکڑوں برس کے اگر گناہ ہوں، وہ سارے کے سارے گناہ ایک جست میں ہی ختم۔ شاید ایسے کسی موقع پر علامہ اقبال کے منہ سے یہ شعر نکلا، کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک چھال نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں نے سمجھا تھا زمین آسمان کا کنارہ ہی کونی، لیکن عشق کی ایک چھلانگ لگائی تو ساتوں آسمان جو تھے اور اس کو اسی پار نکل گیا۔ تو میرے دوستو، شہید کو اللہ کریم بہت بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ شہید ایک عام مسلمان شہید بھی ہونا، کلمہ گو تو ہو ہی نا، کلمہ گو جو اللہ کی راہ میں ایک عام شہید ہوتا ہے، اس عام شہید کو بھی یہ عزت حاصل ہے کہ وہ اس عشق کی جست کے ذریعے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں نبیوں کے قدموں کے ساتھ اس کا سر لگ جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کس طرح نبیوں کے قدموں کے ساتھ اس کو سر لگ جاتا ہے۔ کیسے کہ بعض ایسی شانیں جو انبیاء کے ساتھ خاص ہیں، وہ ان کے قدموں کے صدقے میں اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ مثلا نبیوں کو یہ شان اللہ نے عطا کی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہنا جائز ہے، نہ مردہ سمجھنا جائز ہے، اور حدیث پاک کہتی ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ شان ہوئی نا کہ نبی کو زندہ جاننا ضروری ہے، اور نبی کو مردہ کہنا سخت حرام اور گناہ ہے، اور نبی جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، حدیث پاک کہتی ہے۔
اور یوپی حدیث میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین کو حرام کر دیا گیا کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. تو یہ شان کس کی ہے؟ نبی کی. لیکن جب عشق کی جست لگائی میرے تیرے جیسے گناہ گار مسلمان کلمہ گو نے اللہ کے لیے اور شہید ہو گیا، تو پھٹ جا کر اس کا سر نبی کے قدموں کو جا لگا. کیا کہ اس کی حیات کی گواہی حدیث دے رہی ہے اور شہید کی حیات کی گواہی قرآن دے رہا ہے. ابھی سنایا، اس کی گواہی حدیث دے رہی ہے. فنبی اللہ حی یرزق، اور شہید کی حیات کی گواہی قرآن دے رہا ہے. تو کتنی بڑی شان مل گئی. پھر دوسری سنیے کہ شہید جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جس طرح نبی سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور نبی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نا. تو جب اس شہید کو شہادت کے صدقے میں سارے گناہ معاف ہو گئے تو گناہوں سے پاک ہو گیا. تو کیا نبی کے قدموں کو نہ جا لگا اس کا سر؟ یعنی وہ اکثر پرتو اس کی ذات میں آ گیا. بلکہ اس سے بھی آگے کیا کہ جس طرح نبی کے بارے میں قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کا خون امت کے حق میں پاک ہے. پتہ ہے آپ کو؟ نبی کا خون امت کے حق میں پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ایک حضور کے صحابی نے پی لیا تھا. یہ حدیث کا واقعہ، میں مختصر کر رہا ہوں باتوں کو. پی لیا تھا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ہو تو نے کیا غضب ڈھایا، خون تو حرام ہوتا ہے پینا، اور تیرا میرا خون حرام ہے پینا، سمجھے ہو؟ خون نہ پیا کرو. یہ میں دو معنوں میں استعمال کروں. زہری خون بھی نہ پیا کرو اور ویسے بھی خون نہ پیا کرو. خون پینا حرام ہے. گوشت کو دھویا جاتا ہے نا، خون نکال دیا جاتا ہے، ذبح میں خون نکل جاتا ہے، کیونکہ خون دم مسفوح حرام ہے. اتنا حرام ہے کہ اگر تمہارے جسم سے نکل کر آگے بہ جائے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو دم مسفوح حرام ہے. لیکن نبیوں کا خون، حضور کے صحابی نے خون پی لیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا، فرمایا جا تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو. تو معلوم ہوا کہ شہید کو، نبی کو اللہ کریم نے جو عزت بخشی کہ اس کا خون امتی پی لے تو پاک ہے، وہی رنگ عشق کی جست نے شہید کو میرے تیرے جیسے گناہ گار کو عطا فرمایا کہ جو میدان جنگ میں کافر کی تلوار سے قتل ہو جائے تو اس کو حکم ہے کہ اس کو خون آلود کپڑوں اور جسموں سمیت ہی قبر میں دفن کر دو. اس کو نہلانے کی بھی ضرورت نہیں اور اس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس کا خون پاک ہے. بلکہ یہیں تک نہیں، علامہ شامی فقہ حنفی کی مشہور کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر شہید کا خون آلود کپڑا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا. حالانکہ خون کی ایک بوند بھی اگر گر جائے نا کنویں کے اندر تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا. لیکن شہید کا خون آلود کپڑا بھی اگر گر جائے کنویں میں تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ شہید کو نبی سے اور شہادت کو نبوت سے خاصی مماثلت ہو گئی. اور سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ شہید کی حیات کی گواہی قرآن دیتا ہے اور نبی کی حیات کی گواہی حدیث دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ شہید بہت بڑا اعزاز ہے، شہادت بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جان کرنے کی جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی. تو میرے دوستو، یہ اوپر والے خام خواہ یہ سن کر کہ طالبان بیچارے اتنے مارے گئے اور وہاں دہشت گردی میں بیچارے اتنے مارے گئے، یاد رکھیے شہید حقیقی ہو یا حکمی، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اور جس کی نیت اللہ کی رضا تھی، چاہے پھر وہ دہشت گردی میں ہی کیوں نہ شہید ہو جائے اتفاق سے، تو اس کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا اجر عطا فرماتا ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی
اس لیے آپ کو شہیدوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان مردوتوں کے بارے میں فکر ہونا چاہیے جن کے پیٹ بڑھے جا رہے ہیں رشوتیں کھا کھا کر اور کرپشن کر کر کے۔ ان کے بارے میں آپ رویا کریں، ان کا غم کیا کریں کہ یہ دوزخ کا بالن بنیں گے اور تباہی و بربادی کا سامان دنیا میں بھی ہماری پالی اور آخرت میں اپنی عاقبت تباہ کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی شہید کی شان، میں نے مختصر بیان کی۔ اب یہ تو ہے عام شہید کی شان، اور جو سید الشہداء ہوگا اس کی کیا شان ہے؟ پھر حمزہ بن عبد المطلب کی شان کیا ہوگی، عمر فاروق کی شان کیا ہوگی، عثمان غنی کی شان کیا ہوگی، حیدر کرار کی شان کیا ہوگی، حسن مجتبیٰ کی شان کیا ہوگی، اور حسین ابن علی سید الشہداء کی شان کیا ہوگی۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جن کے غلاموں کی شان اتنی ہے، ان کے آقاؤں کی شان کتنی بلند و بالا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبی کے پیاروں کو، لاڈلوں کو وہ عزت کو چار چاند لگائے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دم قدم کی بہار ہوگی سارے میدان معاشر میں، اور اس دن یہ سب دکھ بھول جائیں گے۔ جن کو یہ پتہ ہے، جن کو یہ احساس ہے، وہ سینے نہیں کوٹتے پیٹتے، بلکہ وہ کہتے ہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ وہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، ان کی شجاعت کی بات کرتے ہیں، ان کی بہادری کی بات کرتے ہیں، ان کی شہادت کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی بردباری، ان کے حلم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ پیٹتے نہیں، کوٹتے نہیں، چارپائیاں الٹی نہیں کرتے، اور اس طرح ڈرامے بازیاں کر کے اسلام اور بانی اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں نہیں اڑاتے۔ تو میرے دوستو اور عزیزوں، چھوڑو ان لوگوں کو، ان کے ذکر سے کیا اپنی بات کو آلودہ کرنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اصل بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جس کی آج ضرورت ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں آج پورے عالم اسلام میں الا ماشاء اللہ، قسم تو نہیں اٹھائی جا سکتی، جو بات آج میں آپ کو اس وقت کر رہا ہوں، یہ شاید ہی کسی جلسے میں کسی جگہ کوئی ذاکر کر رہا ہو، کیونکہ یہ اصل مقصد ہے، اور یہ مقصد بیان کریں تو ان کی دکانداریاں نہیں رہتی۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو دردناک حالات دیکھے، یہ کس لیے دیکھے؟ آئیے ہم ایک ایک کر کے گنتے ہیں۔ اور آج کل کے یہ جو دعوے دار ہیں یہ سارے دعوے دار، جس کو دیکھو حسین کا نام لے رہا ہے، ہمارے ہیں حسین، ساری سیاسی پارٹیاں، سارے مذہبی لیڈر ہمارے ہیں حسین۔ ان میں سے کوئی بھی طبقہ ایسا ہے جو امام حسین کے مشن کے مطابق چل رہا ہے؟ تو یہ پھر بھیڑ چال نہیں تو اور کیا ہے، یہ ٹکر کا بہانہ نہیں تو اور کیا ہے۔ عرب و عجم میں پٹوڑا پیا ہوا۔ امام حسین کے مقصد کو کوئی سامنے نہیں رکھا۔ آپ جو نکلے تھے بھائی، کیا آپ کوئی اندرا گاندھی کے خلاف نکلے تھے؟ کیا کوئی ابو جیل تھا؟ ایک نبی کا بیٹا تھا۔ کسی کو دعویٰ ہے کہ یزید جو تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا، وہ تو پوچھتا تھا، ایمان سے کہنا، وہ تو پوچھتا تھا۔ بلکہ آپ تو خود کہتے ہیں، آپ کے مولوی ذاکر سناتے رہتے ہیں کہ جب شہزادہ زین العابدین دمشق میں گئے تو جمعے کا دن تھا، یزید خطبہ دینا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا ہٹ جا، میں خطبہ دوں گا، یاد ہے نا؟ پہلے اس نے اجازت بھی دے دی تھی، پھر لیکن فضا جب ناموار دیکھی تو جلدی سے اس نے اذان کو کہا اذان دو، مؤذن کو اذان کہلوائی۔ یہ ساری کہانی تو ان کے منہ سے تم سنتے ہو، تو پھر اتنا تو مانو نا۔ اس بدبخت کے ماتھے پر داغ صحیح حسین کی شہادت کا اور اس اقتدار کی حوث کا، لیکن یہ تو مانو نا کہ نماز پڑھتا تھا، پڑھاتا بھی تھا، جمعہ کا خطبہ بھی دیتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سارا اتنا تو کم از کم مانو نا۔ تو کیا وہ کافر تھا اس وقت؟ اس واقعے سے پہلے وہ کافر تو نہیں تھا، وہ تو نہیں پوچھتا تھا۔ تو معلوم ہوا حسین نے کس کے خلاف خروج کیا ہے؟ ایک ایسے حکمران کے خلاف جو نام کو تو مسلمان تھا
لیکن کام اس کے سارے مسلمانوں والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہوں بھائی؟ سچی بات کہہ رہا ہوں نا. نام کو تو مسلمان تھا لیکن کام صحیح مسلمانوں والے نہیں تھے. حالانکہ جو کام تھے نا وہ بھی اتنے گندے نہیں تھے جتنے ان کے گندے ہیں. صاف بات ہے, جتنے ان کے گندے ہیں اتنے گندے بہرحال میں ثابت کر سکتا ہوں نہیں تھے, بلکہ ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اتنے گندے نہیں تھے. وہ جس کو یہ شراب کہتے ہیں نا, وہ علماء عراق کے نزدیک ویسے ہی جائز ہے. وہ صرف تھا نبیذ, کھجور کو پانی میں گھول کر اس کا شربت بناتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی سرور سا آ ہی جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں مطلقاً سرور حرام نہیں ہے. سرور تو لسی میں بھی ہے, سرور تو گیہوں میں بھی ہے. روٹی کھا کے نیندر نہیں آتی تو لسی پی کے نیندر نہیں آتی. تو میرا مطلب ہے کہ علماء عراق نے تو نبیذ کو, وہ نبیذ پیتا تھا اور نبیذ علماء عراق نے جائز کیا ہوتا اور اس میں کوئی خاص شکر ہوتا بھی نہیں ہے. اور خدا کے بندو, تم تو جو دوائیں استعمال کرو ساری الکوہلک ہیں, نہیں سمجھائی؟ اور تم تو جتنی دوائیں استعمال کرتے ہو انگریزوں کی وہ ساری حسین کے عاشق ہو. تمہاری تو آدھی سے زیادہ دوائیں الکوہلک ہیں. اور حسین کے عاشق ہو, تمہارے تو سارے جو سپرے ہیں جو تم جسم کے اوپر چھڑکتے ہو سارے الکوہلک ہیں. اور اللہ کے بندو, تمہاری تو پیپسی اور کوکے کے اندر کی بھی لوگ کہتے ہیں کہ الکوہل ہے. تم کہاں کہ بھئی حسین کے رشتہ دار بنے ہوئے ہو, تم تو سارے یزید کے رشتہ دار لگتے ہو. خدا لگتی بات یہی ہے. تو حال تو ہماری یہ ہے. اور پھر وہ کافر نہیں تھا لیکن وہ مسلمانوں پر جبرن حاکم ہوا, یعنی صحابہ کرام کی اس کو تائید حاصل نہیں تھی, حالانکہ عوام کی تائید اس کو حاصل تھی. سمجھے وہ میری بات؟ عوام کی تائید حاصل تھی. عوام 72 تھے نا اہل بیت کے ساتھ, تو باقی سارا کدھر سے؟ یزید کے ساتھ ہے. دمشق سارا, کوفہ سارے, ہر جگہ اس کے گورنر تھے. تو کثرت بھی اس کے ساتھ تھی. اور تم عوام کی کثرت پر ہی حکومت کرتے ہو نا, تو یہ کثرت بھی اس بدبخت کے ساتھ تھی جو تمہارے بدبختوں کے ساتھ ہے. تو حسین کے پاس تو اقلیت تھی. تو معلوم ہوا کہ اس لحاظ سے بھی تم یزیدی ہو کہ تمہارے ساتھ اکثریت ہی ہوتی ہے. سارے کان ٹوٹے, عدل ونجے, مجھو ننگے سارے تھوڑے نال کہ نہیں, سارے چھنکنے بجاؤن والے وہ تھوڑے نال, سارے بے نماز تھوڑے نال, سارے شرابی, چرسی, بھنگی, پوڈری, سب تھوڑے نال. یہی ہوتا ہے نا. اور انہی کے زور پر تو الیکشن جیتا جاتا ہے. بھلا معقول بندیاں نال الیکشن جیتیا جاتا ہے. تھوڑے میرے رنگ کے معقول بندے تو ووٹ پاؤں ہی نہیں جاندے. تو اب اندازہ فرمائیے کہ یہ جو حسین کی عاشق بنے پھرتے ہیں اور سارا دن کمائی کریں گے اور کئی دن سے کمائیاں کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے یزیدی ہیں. کیوں کہ ان کا کردار, ان کی سوچ, یہ سب اسی طرح کی ہے. تو یزید نے کوئی کفر نہیں کیا ہوتا. یزید زبردستی حکمران بن گیا تھا اور یزید نے بعض محرمات الہی کو حلال کر دیا تھا. وہ بعض محرمات الہی حضرت امام حسین کا جو تھا وہ میں کہہ رہا ہوں. آپ نے صرف اتنی بات کہی کہ ان لوگوں نے محرمات الہی کو حلال کر دیا ہے. محرمات الہی سے مراد کیا تھا کہ وہ بیت المال جو تھا نا, بیت المال وہ مسلمانوں کا خزانہ, اس کو یزید اپنی مرضی سے مطابق اپنے چہتوں کو دیتا تھا. سمجھائیے, چہتوں کو دیتا تھا, اور جو مخالف تھے نا اہل بیت کے چاہنے والے ان کو نہیں دیتا تھا. اور نوکریاں چہتوں کو دیتا تھا, مخالفوں کو نہیں دیتا تھا. رائے کی حکومت, کوفے کی حکومت, بصرے کی حکومت, مدینے کی حکومت, مکے کی حکومت, گورنریاں وزارتیں کن کو دیتا تھا؟ اپنوں کو, غیروں کو نہیں دیتا تھا. اور تم اپنوں کو دیتے ہو کہ دوسروں کو دیتے ہو؟ تو کس کے ساتھ ہو؟ یزید کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ کہ آپ حق بات کہنے والے, چاندی صحیح موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ عمل جن کے یزید جیسے ہیں اور جو جبرن حکومت کرتے ہیں. پرویز مشرف نے جبرن حکومت کی. زرداری چالوں کے ساتھ آگے آیا, چالوں کے ساتھ آیا.
نواز شریف نو بڑبلیاں کو آ کے کہ نہیں قسمہ قرآن دے کے ہیٹلی مار تو اتلی بخا. تو اس طریقے سے آیا. تو جو داؤ کے ساتھ، چالوں کے ساتھ، ہیرا پھیری کے ساتھ، سیاست بازیوں کے ساتھ، مکاریوں کے ساتھ حکومت پر قبضہ کر لے اور نیک بندوں کی ان کے ساتھ تائید نہ ہو، وہ یزید ہوتا ہے. اور تمہارا کون سا ملک ہے بھائی جس پر صحیح انصاف کے ساتھ الیکشن ہوتا ہے اور پرہیزگاروں کا ذریعے الیکشن ہوتا ہے اور صحیح بندہ سامنے آتا ہے؟ تو معلوم ہے ہر ملک میں یزید حکمران ہے. اور آگے آ جاؤ. سب سے بڑی یہ سچی باتیں میں یہاں کر سکتا ہوں. اگر لاہور ہوتا تو میں اب سے جیل میں ہوتا. نہیں سمجھو؟ یہ شکر ہے میں تھوڑے چ بیٹھا. آپ کریں آدھا آپ پہ ساری بیٹھے ہیں لیکن تم سمجھ جاؤ بات ہے جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سعودی عرب بڑا اچھا اسلامی ملک ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ووٹ پڑتے ہیں؟ وہاں تو ووٹ پڑتے ہی نہیں. اور کیا وہاں اگر ووٹ پڑنے بھی لگیں تو کیا متقی لوگوں کے ووٹ ہوتے ہیں؟ یہ سب کے ہی ہوتے ہیں. لیبیا میں، شام میں، مصر میں سب کے ہی ہوتے ہیں نا. اور سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے؟ نامزدگی ہوتی ہے. نامزدگی کہ باپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ایمان سے کہنا جو ان کا ایک بابا تھا عبدالعزیز، جس کے پتہ نہیں 100 کو بیٹے ہیں کہ کتنے بیٹے ہیں جی، سنا ہوگا آپ نے. اس نے مرنے سے پہلے ایک کو نامزد نہیں کیا. یہ تو کہتے ہیں امیر معاویہ نے تو ایک کو نامزد کیا تھا اور ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ان کے نزدیک امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تو وہ ظلم ہو گیا اور یزید کے ساتھ لڑائی لازم ہو گئی اور یزید پلید ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ تم جو حسین کے چاہنے والے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ عبدالعزیز نے صرف ایک کو نامزد نہیں کیا. پہلے فیصل، پھر خالد، پھر فہد، پھر عبداللہ، پھر آگے بندر، پھر کوئی آگے اور بلا، یعنی کوئی بندر، کوئی بن مانس، کوئی نہ کوئی یہ 100 ختم ہو تو جان چھوٹے. کیوں جی؟ اگر نامزدگی گناہ ہے اور یہ یزید نے یا اس کے باپ نے کیا تو یہ گناہ تمہارے ہاں نہیں ہو رہا. کیوں جی؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر تم حسین کے بیلی ہو کہ یزید کے بیلی ہو؟ انصاف سے کہو. تو میرے دوستو کیا بات کرتے ہو؟ جبرن حکومت کرنا. اچھا تو بیت المال ہے، کیا تمہارے ملک میں ملازمتیں انصاف کے ساتھ میرٹ پر ملتی ہیں یا اپنوں کو ملتی ہیں؟ کیا CNG کے کنیکشن اپنی پارٹی والوں کو ملتے ہیں یا میرٹ پر ملتے ہیں؟ اپنوں کو ملتے ہیں. کیا یہ CNG کے پیٹرول پمپ جو مشرف اور زرداری نے بانٹے یہ اپنے MPs MNAs کو دیے کہ تم کو دیے؟ تو یہ اپنوں کو نوازنا بیت المال سے، کرپشن کرنا، یہ یزید کا کام ہے کہ حسین کا کام ہے؟ تو آپ لوگ کس منہ سے حسین کی حامی بھر رہے ہیں اور یزید کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کہ آپ کا عمل یزید کا، آپ کا طریقہ کار یزید کا، آپ کا حکومت کرنے کا انداز یزید کا، آپ کی اکثریت وہ بے جان جاہل جٹ اکثریت وہ اس کو نظام کے ساتھ وہ تمہارا یزید کا. تو پھر میرے بھائیوں کس منہ سے یہ سارا ملک بلکہ پورے عالم اسلامی ڈرامہ بازی شروع ہوئی ہے؟ آج روزے قیامت کیا جواب دو گے؟ ارے پھر ان کو چھوڑو، وہ تو بادشاہ تھے. تم مجھے بتاؤ اور میں تم کو بتاتا ہوں، ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تم ووٹ اس کو دو گے جو تمہاری گلی بنوائے گا کہ دوسرے کو دو گے جو تمہاری گلی جس نے نہیں بنوائی؟ کیوں گلی اس نے پلے سے بنوائی ہے یا تمہاری قوم کا خزانہ بیت المال کا؟ تو پھر تم کیوں مجبور اس کو ووٹ دینے پر؟
وہ تو بیت المال ہے، سارے ملک کا ٹیکس، سارے ملک کا خزانہ ہے، لیکن تم کیوں اس کو دیتے ہو؟ تم کو پتہ یہ بنی اس لیے ہے، ووٹوں کی خاطر بنی ہے، نہ بنے گے تو اٹا بھی اکھاڑ دے گا، نہ دیتے ووٹ تو اٹا بھی اکھاڑ دے گا۔ اور وہ جو نوکری لے کر ہم ووٹ دیتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے، وہ بھی تو یزیدی نظام ہے نا کہ اپنے گروپ کے بندے کو نواز دیا جائے اور دوسرے کو نہ نوازا جائے۔ تو میں اس کہانی کو کتنا کا لمبا کروں، یہ فلسفہ شہادت ہی بیان کر رہا ہوں۔ بھئی اگر سچ مچ امام حسین کے پیروکار ہونا تو ٹھیک ہے، ان کا ذکر کر کے خراج عقیدت آنسوؤں کا بھی پیش کرو، ان پر ان کی آل پر درود بھی بھیجو، لیکن خدا کے لیے اس مقصد حیات کو، مقصد شہادت کو بھی سامنے رکھو۔ کم از کم پرہیزگار بندوں کے ساتھ رہو، اور اگر نہیں تو کم از کم یزید صفت لوگوں کو تو نہ ووٹ دو کہ نہیں۔ بس اگر تم یہ کر گئے تو انشاءاللہ روح حسین خوش ہو جائے گی۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ عہد کر لیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دیکھو ہر جگہ میں نے بڑے چینل دیکھے، جس کو دیکھو حسین حسین کر رہا ہے، حسین ہمارے لیے مشرے رہا ہے، حسین ہمارے مشرے رہا ہے، داڑھی منی ہوئی، سر حال خراب، ننگے منہ بوڑھی بیٹھی ہے جی۔ اور حد یہ ہے کہ میں نے جیو چینل پر وہ عامر لیاقت کو دیکھا، وہ آج بیان کر رہا تھا مولویوں کے درمیان، 3-4 مولوی، وکاؤ مولوی 3-4 بھائی بیٹھا سی، اور ان کے درمیان کہہ رہا تھا کہ ایک دن واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت علی مرتضیٰ سے کہ جناب عورت کی ڈیفینیشن اور عورت کی تعریف کیا ہے، سمجھا رہے ہیں؟ عورت کو اس کو کہتے ہیں۔ تو بائیں ہما علم و دانش حضرت علی مرتضیٰ سوچنے لگے کہ میں عورت کی کیا تعریف کروں، عورت کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے، کہ عورت کون ہوتی ہے۔ عام حالات میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ عورت ہوتی ہے جس کا سینہ اٹھا ہوا ہو، یا عورت اس طرح ہوتی ہے جو بچے جنتی ہے، لیکن یہ کوئی ڈیفینیشن بنانا ہوئی، کیوں جی؟ بچے تو گائے بھینس بھی جنتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے فرمایا اچھا، میں اٹھ کر گھر گئے اور اپنی چھوٹی سی بیٹی سے، ایک بیٹی تھی ان کی، ام کلثوم نام تھا، سغرا جن کو کہتے تھے، تو ان کے پاس گئے اور فرمایا بیٹی، کسی شخص نے مجھ سے عورت کی تعریف پوچھی کہ عورت کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ وہ بات بنا رہا ہے۔ دیکھو نا، باتیں بنانا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے۔ وہ تو اس نے کہا جی عورت وہ ہوتی ہے ابا جی کہ جس نے نہ کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور نہ کسی نامحرم نے اس کو دیکھا ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ عورت وہ ہوتی ہے جس نے کسی نامحرم کو زندگی بھر نہ دیکھا ہو اور نہ کسی نامحرم نے اس کو زندگی میں دیکھا ہو۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، دیکھو تو شیعہ بھی بیٹھے، دیکھو تو سنی بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں نے کہا یہ بات جو ٹی وی پر تم کہہ رہے ہو اس پر کوئی عمل بھی تو کرو۔ تو معلوم ہوا اس ڈیفینیشن کی روح سے تو یہ معلوم ہوا کہ تمہارے کم از کم میڈیا پر ساری جو بیٹھی ہیں وہ ہجڑے ہی ہیں، ان میں عورت کوئی نہیں ہے، کہ نہیں؟ یہی ہوا نا پھر ثابت کہ اب تم جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور ان کی وہ ذکر کر رہے ہو کہ انہوں نے عورت کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ جس کو کسی نہ محرم نے دیکھا نہ ہو زندگی پر، نہ اس نے کسی غیر کو دیکھا ہو، تو پھر تو تم تو سارے ہجڑے ہی ہوئے نا۔ تو یہ باتیں اور عمل اور قول اور فعل اور طریقہ کار، اور تو پھر ہم روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اس ہستی کو جو علیم بذات الصدور ہے؟ بس یار میرا درد یہ ہے، میرا یہ دکھ ہے، آج کی رات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے چند لوگ ہی اس بات کا کوئی احساس کر لیں، ہم سود کھاتے ہیں، فریب دیتے ہیں،
جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں جی، کثرتوں پر ناز کرتے ہیں اور گنڈوں کو پالتے ہیں، ان کے قدم سے ہم الیکشن جیتتے ہیں، جابرانہ حکومت قائم کرتے ہیں، کبھی مارشل لا لگا کر خود زبردستی مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی جعلی اکثریت ہیرا پھیریوں کے ساتھ قائم کر کے MNA بن کے حکومت بنا لیتے ہیں، اور ہم جناب حسین کے حامی بھی بنے ہوئے ہیں، حسین کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، یزید کی ایسی کی تیسی بھی کیے جا رہے ہیں، اور یزید کو اپنا اندر سے ہیرو مان رہے ہیں جی، تقلید ہم یزید کی کر رہے ہیں اور نام حسین کا لیے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، کتنی بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو فلسفہ شہادت میاں یہی بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے جس حق کی خاطر جان دی، وہ حق کیا تھا کہ ایسا حکمران ہونا چاہیے مسلمانوں کا جو عمر فاروق کی طرح، صدیق اکبر کی طرح، علی مرتضیٰ کی طرح، اور جو حضرت عثمان غنی کی طرح حق کا علم بردار ہو۔ اور وہ کتنے علم بردار تھے، ایک ہی بات سے سن لو، چلو یہ بھی برکت کے لیے کہ حضرت علی مرتضیٰ کوفہ کے جب خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، ان کا سگا بھائی عقیل بن ابی طالب، سگے بھائی، وہ ان کے پاس آئے اور کہا بھائی جان آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، میں ضرورت مند ہوں، میں ان دنوں بڑا مفلس ہوں اور مقروض ہوں، آپ مجھ کو صرف 40,000 درم، یہ وہ زمانہ تھا جب خزانوں میں کافی درم آ جاتے تھے، تو 40,000 درم مجھ کو قرض دے دیں، یہ مجھ کو قرض دے دیں تاکہ میں اپنے مشکل حالات میں درست کر دوں، اور پھر میں یہ قرض بیت المال کو لوٹا دوں گا۔ حالانکہ میرا خیال ہے آج کل کی روح سے تو یہ جائز ہے نا، اس پر نہ تو سود تھا، کیوں جی؟ اگر حکومت کسی کو مدد دے کہ یہ بیچارہ پامال ہے، بچھا پڑا ہے، اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، جائز بات ہے نا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب کو کیا کہا کہ بھائی جان یہ خزانہ مسلمانوں کی امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کہا میں ادھار مانگ رہا ہوں، اس نے کہا میں ادھار بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کا امانت دار ہوں، یہ میرا ذاتی مال نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو ادھار دے دوں۔ اور اب فرق بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں علی کے برابر امیر معاویہ کو سمجھتا ہوں، یہی عقیل بن ابی طالب روٹھ گئے، رس گئے۔ یہ اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خبریں امیر معاویہ تھے مولا علی کرم اللہ کریم اے میں لاندے چڑھ دے آئے، نہیں، یہ آپس سے بھائی مانتے رشتے دار سن، یہی نہیں سن جی میں منموہن سنگھ تے تہاڈا زرداری ہوئے، نہیں سمجھے؟ اتنے تو منموہن تے زرداری جفی پائی پھر دین، تے او تاں ہائی رشتے دار۔ امیر معاویہ دی سکی بہن ام حبیبہ او رسول اللہ دی بیوی ہے نا، تے حسین دی کی لگی ہو، نانی لگی نا، سکی نانی سی تے ستیلی نانی سی، متری نانی سی، نانی لگی نا۔ تو میرے دوستو اتنا گہرا رشتہ سی، اس وجہ تو ایویں سی جی بتائے چاچا پھوپھیاں دے ہون۔ یہ بھی ایک بڑا فرق ہوتا ہے، آپ انہوں سارے امتی ہونے دی لحاظ نال سوچ رہے ہیں، وہ آدھے خلاف روح بھی سوچ رہے ہوں۔ میں تمہیں دسا چاہ کہ مینوں میرے تائے چاچے پترا نے کیرویں گالیاں کڈیاں تے تمہیں یقین نہیں آمنا کہ نہیں نا، تو وہ حافظ صاحب نے گالاں کڈیاں تو انہیں کڈیاں نا، کیوں انہوں نے تائے دا پتر ہے، ایڈی کیڑی گل ہے۔ تو یہ بھی ایک مصیبت تھی کہ یہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، تو عقیل بن ابی طالب کو روٹھ گئے، سگے بھائی سے روٹھ گئے کہ میں نے بیت المال سے قرض مانگا اور وہ نہیں دے رہے، اور سیدھے گئے ملک شام میں امیر معاویہ کے پاس، اور جا کر کہا کہ مجھ کو 40,000 قرض چاہیے، مجھے ضرورت ہے، میں پھر واپس بیت المال میں لوٹا دوں گا۔
انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی جان آپ لے لیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیے، کیونکہ فی نفس ہی دینا اتنا بڑا گناہ بھی تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ قرض حسنہ کسی مسلمان کو دینا اور پھر وہ واپس لے لینا، اور بیت المال مسلمانوں کے لیے ہی ہے نا کہ نہیں. اور خزانہ غریباں واسطے ہوں اور کی ہوں، تھوڑا فیشن ہی ہے کہ تھی سارا مال ہی سانو دے دیو، بے نظیر انکم سپورٹ دی ڈوئی سے کی کریں جی تھی کھاندے پیتے بندے ہے جی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بیت المال غریبوں کا ہی مال ہے، آپ لے لیں اور آپ کو ضرورت ہے آپ پھر واپس دے دیں. انہوں نے دے دیا، یعنی علی نے نہیں دیا، علی کا تقوی اس میں یار کا ہے، امیر معاویہ نے دے دیا، اس کا تقوی اس میں یار کا. فرق ہے نا، اور فرق صاف ظاہر ہے. پھر میں قربان جاؤں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عقیل بن ابی طالب سے کہا یہ سکہ میرے پاس ثبوت ہے ہاشمی صاحب، اگر ضرورت کسی کو جگہ پڑے نا بتا دینا. تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ نے کہ اے میرے بھائی عقیل سناؤ پھر آپ نے اپنے بھائی کو کیسا پایا اور ہمیں کیسا پایا. ہوتا ہے نا بندہ ذرا چاہتا ہے کہ بھلا میرے پر یہ خوش ہوں گے نا، کیونکہ وہ تو مجھ سے روٹھے ہیں، ناراض ہیں. تو انہوں نے جب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا کہ میں کیسا کھلے دل والا ہوں، یاروں کا یار ہوں، کام آنے والا بندہ ہوں، تو وہ سگے بھائی کر انہوں نے نہیں دیا اور میں نے دے دیا. تو سنائیں جناب پھر آپ نے اپنے بھائی علی کو کیسا پایا اور ہمیں کیسا پایا. تو حضرت عقیل بن ابی طالب، واہ وہ مرد حق کی کیا بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی امیر معاویہ میں نے وہاں دنیا پر دین کو غالب پایا اور یہاں تیرے ہاں دین پر دنیا کو غالب پایا. میں نے اپنے بھائی کو بھی حق کو تھے، ٹھیک ہے کام میرے نہیں آئے، وہ بھائی سگے میرے کام نہیں آئے، لیکن وہاں دین کا غلبہ ہے. وہاں میں نے اپنے بھائی کے ہاں دین کو دنیا پر غالب پایا اور تیرے ہاں دنیا کو دین پر غالب پایا کہ تو نے منہ رکھنی کر کے کہ یہ بندہ میرا بن جائے گا، کوئی بات نہیں، ادھار ہی ہے نہ دینا ہے دے دو لے لیں گے. یعنی تھوڑا سا حالانکہ جائز قسم کی بات تھی، لیکن پھر بھی عقیل نے حق بات کہہ دی کہ علی کا مقام اور ہے، معاویہ تیرا مقام اور ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں فرق صاف ظاہر ہے. تو خلیفہ راشد امیر معاویہ نہیں ہے، خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ ہی ہے. باقی انہوں نے اگر بیٹے کو بنا دیا تو یہ گناہ ہیست کے در شہر شما نیز کنند، یہ خطا تو تیرے گھر میں ہو رہی ہے. شباز شریف حمزے پڑا کرے گا بلا تو زرداری بلاول میں دے گا دھکا، یہ جو حسینی قافلے والے بن دے یہ نہ تا نظام بھی وہ سارا یزید والا بھی پیو دے بعد پتر، لیکن ہاں اسی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر تہنوں کو سمجھ آ گئی ہے تو شکریہ، اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی توفیق دے دے، تہنوں حق نوں برداشت کرن دی توفیق دے دے، کیونکہ یہ گلاں ایڈیاں کھریاں جڑیاں نا یہ برداشت کرنیاں بھی بڑیاں اوکھیاں، کیونکہ ہن بس جدھر لگے ہو سارا دا زور اج دی رات پٹ کٹ دیو روا کے پٹ کے یا حسین کر کے تے اگاں بلکہ سویرے نظام اتھے دا اتھے پرنالا اتھے دا اتھے. بس میاں وہ ایک شعر ہے گئے، زبان نطق فرو ماند وز من باقیست، بذات سخن آخر شدو سخن باقیست. شاعران دا میری کہ زبان ہے نا ان تھک کے بولن تو رہ گئی تو گلاں علی باقی ہے نا، بذات سخن آخر شدو سخن باقیست. گل کرن دی ہے جڑی ہمت سی وہ تو مک گئی، ان جگہ گل علی باقی ہے، وہ انشاءاللہ پھر سے کرے. اللہ تبارک و تعالی منظور فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.